پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس آکر کو محفوظ فرمائے۔ جو آیات بینات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، تو آپ کہیے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ لا یأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے بنیادی مضامین چار ہیں: توحید، رسالت، تقدیر اور قیامت۔ یہ بنیادی طور پر چار مضامین ہیں قرآن پاک کے۔ یہ کتنا اہم ترین مضمون ہے، یہ چاروں مضامین انتہائی اہم ترین مضامین میں سے ہیں۔ جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کیوں نہیں جواب دیا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ہمیں بہت سے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، ہم نے غور نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت مخفی رکھنے میں یہ اس حکمت کا اظہار فرمایا ہے کہ جب بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا قیامت کب آئے گی، جب اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا تو لوگ جلدی جلدی توبہ کریں گے، نیکی کی طرف آئیں گے۔ پتہ لگ جائے گا کہ جناب آج سے 10 سال بعد قیامت آنی، لوگ کہیں گے 8-9 سال تو گناہ کر لو نا جی، آخری سال توبہ کر لیں گے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کو، قیامت کے وقت کو مخفی رکھا ہے قبلہ، تو اس کے پیچھے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ میرے مالک نے قیامت کو اس لیے مخفی رکھا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ توبہ کریں، لوگ استغفار کریں، اور لوگ اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہوئے اس کی مغفرت، اس کی بخشش کی طرف لپکے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، 4635 نمبر پر روایت موجود ہے، حدثنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ حضرت 14 صدیوں کے اندر نہ جی ایک بات پکی ہے، کئی مذہب کھڑے ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی مذہب آئے، کئی مذہبوں کے بانی آئے، کئی شروع ہوئے، لیکن وہ اپنی موت آپ ہی مر گئے کیونکہ ان کے پیچھے تائید الہی موجود نہیں تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کتنے بڑے بڑے دجال اور کذاب آئے، اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا
کہ دجال جب آئے گا اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ پہلی امتوں میں، پہلے نبیوں میں ایسا کبھی فتنہ آیا ہی نہیں تھا جو فتنہ اللہ دجال کی صورت میں میری امت میں لائے گا۔ وہ دجال کا فتنہ جس کے اندر اکثریت انسانیت ڈوب جائے گی، حضرت صاحب وہ فتنہ بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دین کے آگے نہیں چل سکے گا۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اس دین کے آگے فیل ہو جائے گا۔ اب خود تصور کریں، جو اس کو فیل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا وجود کہاں پہ زندہ باقی رکھے گا؟ اس وقت جو ہے نا جی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ لا دینیت ہے وہ ایتھیزم کے نام پہ آ رہا ہے، رب کے منکر۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک انشاءاللہ آہستہ 100 سال کے بعد یا 150 سال کے بعد ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے بجائے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے مغرب سے سورج کو نکال کے کہ بھئی آج کے بعد کسی کا ایمان کوئی معتبر نہیں، جو مرضی اب کلمہ پڑھتا پھرے، کوئی کسی کا کلمہ قابل قبول نہیں، اعلان کر دے گا اس سے پہلے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اس سے پہلے عامل ہو جاؤ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف میں 6527 نمبر پر روایت موجود ہے۔ قبلہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے، یعنی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں اٹھائے گا، سور پھونک کے جب سارے لوگ مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، وہ جتنے بھی مرے ہوئے ہیں وہ سارے جب زندہ ہوں گے تو اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ اٹھائے جاؤ گے، ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ اٹھاؤ جاؤ۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ جب سارے جو اٹھائے جائیں گے اور سارے ننگے ہوں گے، یا رسول اللہ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا شاہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، وحشت دہشت اور میرے رب کا امر جو ہے وہ اتنا غالب ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھے۔ بھائی جب بندہ وحشت زدہ ہو جائے نا جی، جب بندہ خوف زدہ ہو جائے قبلہ پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی جو ہے نا جی وہ فکر نہیں رہتی، آگے کیا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے بندہ اس کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ جو سور پھونکا جائے گا، وہ جو میرا رب کا امر ہوگا، دوبارہ جب زندہ کیے جائیں گے حضور سارے وحشت زدہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو کیا دیکھیں گے؟ اما جی عائشہ کو یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگلا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 660 نمبر پر روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ 7 ایسے لوگ ہیں جناب جن کو سایہ ملے گا، یعنی ان کا جو اپوزٹ ہے، ان کا جو مخالف ہے، اس کو اللہ اپنے رحمت کے سائے کے نیچے نہیں آنے دے گا۔ یہ لوگ سائے میں رہیں گے، جو ان کی مخالفت کریں گے، ان کے اپوزٹ ہیں، جو ان کی ضدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے گا۔ پہلے نمبر پر امام بخاری فرماتے ہیں الامام العادل، پہلے نمبر پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والا بادشاہ،
اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے کون بندہ ہوگا؟ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے ایک آدھ دن پہلے درس قرآن کے ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ سب سے بہترین حاکم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے جواب دیا، فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے خلاف جس طرح فیصلہ کرتا ہو اسی طرح اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے۔ سمجھ آئی کہ جب کسی بندے کے خلاف فیصلہ کرے وہ عادل حاکم ہوگا جو اپنے خلاف بھی اسی طرح فیصلہ کرے۔ جو انصاف کا معیار وہ دوسروں کے لیے رکھتا ہے وہی انصاف کا معیار اپنے لیے۔ یہ نہ ہو کہ اگلا اگر تھوڑی سی چوری کرے، تھوڑا سا اس کا جرم ہو اور اس کو مدھول کے رکھ دے، رول کے رکھ دے، ان کی سنوائی بھی نہ ہو، اور آپ جتنے مرضی بڑے بڑے جرائم کر لیں لیکن ان کی کوئی پرسش ہی نہ ہو، کوئی پتہ ہی نہ ہو۔ حضور ایسا حاکم نہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد سامعین ذوی الاحترام سب سے بہترین زمانہ کون سا تھا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کا۔ صحابہ کے بعد سب سے بہترین زمانہ آیا حضرت عمر بن عبد العزیز کا۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ بہترین کیسے ہو گیا؟ وہ اس طرح بہترین ہو گیا، لوگ پیسے لے کے نہیں اپنے ہاتھوں میں پھرتے ہوتے تھے کہ جناب یہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقے کے پیسے ہیں، یہ آپ لے لیں۔ اور لوگ کیا کہتے تھے؟ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود غنی۔ اللہ اکبر! ایسا زمانہ بھی اس روئے زمین نے دیکھا ہے کہ جب لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے پھر رہے تھے اور دنیا کہتی تھی جناب مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صدقہ نہیں چاہیے، مجھے خیرات نہیں چاہیے، مجھے میرے رب نے خود اتنا دیا ہے کہ میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، لہذا مہربانی کر کے آپ اپنا صدقہ خیرات۔ یہ عمر بن عبد العزیز کون تھا؟ یہ وہ بندہ تھا جس کے لیے جناب عالی نئی نئی خوشبوئیں ایجاد کی جاتی تھی۔ یہ جو جبہ ہے نا جی، اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 2500 2000 روپے ہو جائے گی، بہت زیادہ آپ کہہ لیں تو 3000 روپے کا جبہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جو عمر بن عبد العزیز اس وقت پہنتے تھے نا جی جبہ، حکومت میں آنے سے پہلے، اس جبے کی قیمت پاکستانی 15 لاکھ روپے کے قریب ہوتی تھی۔ وہ بندہ جس کے لیے نئی خوشبو بنائی جاتی ہے، وہ بندہ جو پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہے، وہ بندہ جس کا لباس اتنا مہنگا تھا، آج کا گوچی، آج کے بڑے بڑے برانڈ، ہاں جی، اس برانڈ کا آپ ایک جوتا بھی لیں کہ بلا تو ان جوتوں کو 10 15 20 لاکھ روپیہ پے کرنا پڑتا ہے جی، یہ برانڈ کا جوتا ہے۔ اس وقت کے برانڈ کا نام عمر بن عبد العزیز تھا، جس کا کھانا پینا چلنا پھرنا ہر چیز جناب نوابی تھی۔ رینج روور، فراری، آج کل کی مہنگی ترین گاڑیاں، ہاں جی، اس وقت کی مہنگی ترین سواریاں اس عمر بن عبد العزیز کا۔ وہ اوڑھنا بچھونا ہو، حضرت جی جس وقت وہ حکومت میں آیا نا جی، یہ عمر بن عبد العزیز کی بات، روئے زمین نے جو سب سے گولڈن پیریڈ دیکھا ہے، عمر بن عبد العزیز نے اپنی ساری کمائی، آج کے جو بل گیٹ، ایلون مسک، جن کی دولت انے واہ، کوئی پتہ نہیں کتنا سرمایہ ہے ان کے پاس، وہ تمام کا تمام بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب جناب خلیفہ وقت مقرر ہوئے، پروٹوکول کے لیے سواریاں آئیں، 8 سواریاں آئیں۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا، اتنی سواریاں کیوں آ گئی؟ حضرت جی آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ حکومت کے سب سے اہم ترین شخصیت ہیں، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا سب کو واپس لوٹا دیں، چلو جو ایک عام مزدور کی سواری ہے وہ اسی پر میں سواری کروں گا۔ حضرت گھر آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا جو عیاشی، جو آسانیاں، جو آسائشیں میں تمہیں پہلے دیتا رہا ہوں نا، اب میں تمہیں نہیں دے پاؤں گا، میں اب ایک غریب آدمی ہو چکا ہوں، میں نے اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا ہے، اب تیری منشا کیا ہے، تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی؟ اگر میرے ساتھ تو بھوک افلاس غربت، میرے ساتھ تو
کاٹ سکتی ہے تو ہمارا تیرا معاملہ چلے گا، بصورت دیگر جناب آپ تو چاہتی ہے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، تیرے راستے الگ میرے راستے الگ۔ یہ وہ اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس شخص کا حکومت کا دورانیہ گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے زمانے کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس کی تفصیل آپ پڑھیے گا، آپ کی عقلیں، آپ کے شعور حیران رہ جائیں گے کہ حاکم وقت اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی سلطنت کی رعایا اتنی امیر ہو جائے، اس کی سلطنت کی رعایا کے اندر انصاف عام ہو جائے، اس کی سلطنت کی رعایا میں کوئی بھوکا نہ رہے، اس کی سلطنت کی رعایا خوشحال ہو جائے، انصاف کا دورہ ہو جائے، وہاں پر کوئی ظلم و جبر نہ رہے، وہاں پر کوئی زیادتی نہ رہے، کسی کا حق نہ مارا جائے، تو سب سے پہلے حاکم وقت کو اپنا سارا کچھ سرنڈر کر دینا پڑے گا۔ یہاں پہ الٹا ہو گیا، حکومت میں آنے سے پہلے سارے غریب مسکین بیچارے سائیکلوں پہ سواری کرنے والے، اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں اللہ اکبر، ان کے کتے بھی اسی والے کمروں میں سوتے ہیں۔ بھائی میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں کریم آقا جی نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ امام عادل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا جس وقت وصال ہوا، ذرا حضرت صاحب اس وقت جو ان کا وراثت تھی نا جی، آپ وہ سن لیں، آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ جس وقت حکومت میں آئے تھے ہزاروں لاکھوں دیناروں کے مالک تھے، اور جس وقت وصال ہو رہا ہے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حضور ان امام عادل لوگوں کی، ان عادل حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے جس عادل حاکم کو اس روئے زمین نے دیکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کریم آقا جی نے فرمایا دوسرا وہ بندہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ یہ جوان بچے بیٹھے، یہ بچے بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا ایمان سلامت رکھے، یہ بچے آخری دم تک اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر قائم رکھے، ایمان کی ان کو موت نصیب فرمائے۔ یہ جس وقت کل قیامت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں، کیونکہ یہ لوگ، یہ بچے جوانی سے اس راستے پہ چل پڑے۔ حضرت جس وقت گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیں، جس وقت چلنا پھرنا ناممکن ہو جائے، جس وقت بندہ کوشش کرنا چھوڑ دے، بلکہ اس سے ہو ہی نہ بیچارے۔ اب جو 70 سال کا 80 سال کا بزرگ آدمی ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ 9 to 5 جو ہے وہ جاب کرے، صبح وہ فجر کے بعد آئے جی 8 بجے اٹھے جی 8 بجے کام پہ جائے جی، رات کو شام 5 بجے 6 بجے چھٹی کر کے آئے، سارے معاملات بھی نبھائے، وہ بندہ کیسے کر سکتا ہے یار؟ اس کی ہڈیاں اب کمزور ہو چکی ہیں، نظریں کمزور ہو چکی ہیں، کان سننا بند کر دیے گئے ہیں، اب وہ کسی قابل نہیں رہا، تو پھر بچے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی آپ اللہ اللہ کہیں، اللہ توبہ کیا کرے۔ تو بزرگ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اب میرے سے تو کچھ اور ہوتا نہیں، چلو میں اللہ توبہ ہی کر لیتا، اور میں اس کریم رب کے قربان جاؤں، اللہ پھر بھی نہیں دھتکارتا، چلو کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں آ گئے، چلا آ جا، وہ بڑھاپے میں بھی نہیں دھتکارتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ کس کو ملے گا؟ اس نوجوان کو جس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزر گئی۔ حضرت جی فرقہ واریت سے ہٹ کے بھی اسلام ہے، فرقہ واریت سے ہٹ کے بھی اسلام ہے۔ جس دن ہم نے فرقہ واریت کی عینت اتار کے اسلام کو پڑھنا شروع کیا نا حضرت، ایمان سے، یہ میرے سامنے حاجی جاوید اختر صاحب تشریف فرما ہیں، آج صبح فجر کے وقت یہ تفسیر کا مطالعہ فرماتے ہوئے مجھے فرما رہے تھے کہ قبلہ زندگی اتنی ہم نے گزار دی ہے، لیکن اب جب قرآن کا مطالعہ شروع کیا نا تو اب پتہ چلا ہے اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ منہ پہ بیٹھے حضرت، آج تک ہم نے یہ سنیں، میرے پاس موبائل ہے نا جی، تو جس وقت میری عادت ہے میں سو کے اٹھوں نا جی تو سب سے پہلے میرا یہ کوشش ہوتی ہے میں دیکھوں میرا میسج کوئی آیا ہے، کسی نے مجھے واٹس اپ کیا ہے یا نہیں کیا، یا جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ہیں جی رابطے کے، تو اس میں میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا۔
سو کے اٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میرا یہ کام ہوتا ہے میں چیک کروں کس نے پیغام بھیجا ہے کس نے نہیں بھیجا. میں کیوں کہوں آپ کا یہ طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں جی میرا یہ طریقہ کار ہے. نماز بھی پڑھتے ہو نا جی تو جب ٹن ہوتی ہے نا جی ٹن پڑوں تو فوراً دماغ ادھر جاتا ہے پتہ نہیں یار کتنا میسج آیا ہونا ہے کس نے کیا ہونا ہے, 1 منٹ سے پہلے دماغ ادھر جاتا ہے. لیکن میرے رب نے قرآن میں ہمیں کیا ہے کہا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہی کوئی. کل میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پرسوں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا اللہ کا دیدار کر لے, تو چاہتا ہے اللہ کا دیدار کرے. وہ تو ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں ہے, میری بھی تمنا ہے آپ کی بھی تمنا ہے. ہم اپنے اس رب کو دیکھیں جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں, اس رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں جناب, اس کا وہ حسن بے مثال دیکھیں جس کی خاطر ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. حضرت میری ناک ایسی ہے کائنات کا کوئی بندہ نیچے رگڑوا نہیں سکتا. زبردستی پھڑ کے تو نہ دے وکری گل ہے حضور, زبردستی پکڑ کے گردن پکڑ کے میری لگوا دے تو وہ الگ بات ہے, لیکن میری مرضی سے میری ناک کوئی زمین پر نہیں لگوا سکتا. ہم نے اپنی ناک, اپنی عزت, اپنی پگڑیاں جس ذات کے سامنے سرنڈر کر دی ہیں, اپنی ناک کو رگڑتے ہیں. سجدے کے ارکان میں سے یہ رکن ہے کہ تیری ناک زمین پر لگنی چاہیے. ایویں نوک نہیں لگے, پوری طرح لگے تیری ناک, پتہ لگے تیری ناک نیچے لگ رہی ہے. ہم اپنا ماتھا بھی اتنا اس کے سامنے جھکاتے ہیں, ماتھے رگڑ رگڑ کے کالے ہو جاتے ہیں, ہماری ناکیں زمین پر رگڑ رہی ہوتی ہیں, ہماری پگڑیاں, ہماری ٹوپیاں, ہماری عزتیں اس کے سامنے سرنڈر ہوئی پڑی ہوتی ہیں. جس وقت ہم اس رب کو دیکھیں گے حضرت صاحب کیا کیفیت ہوگی. تمنا تو ہے نا یا اللہ وہ ذات دکھا جس ذات کی خاطر ہم نے یہ سارا کچھ کیا. اور پھر یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے ذلیل و خوار ثابت کیا, ہم نے اپنا ناک رگڑا, ہم نے اپنی عزتیں اس کی شان کے لائق اس کے قدموں میں رکھی, بلکہ وہاں پر جانے کے بعد اس کی بڑائی اور عظمت کا اقرار بھی کیا. سبحان ربی ہم نے اقرار بھی کیا, مالک مانتے ہیں تجھے اعلیٰ, اونچا, بلند شانوں والا, عظمتوں والا, مانتے تجھے مولا. ہم وہاں پر جا کر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں مالک تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے تو نے ہمیں یہ توفیق دے دی, ہم تیرے سامنے اپنی ناکوں کو رگڑیں, اپنی عزتوں کو تیری شان کے لائق تیرے قدموں میں رکھیں. حضرت صاحب دل تو کرتا ہے نا پھر وہ ذات نظر بھی آئے. حضور فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے تیرے رب کا دیدار تجھے ہو جائے تو 2 کام کرنا. ایک, سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز نہیں چھوڑنی, ایک غروب ہونے کے بعد والی نہیں چھوڑنی. یعنی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز, یہ 2 نمازیں پابندی سے پڑھ لے, اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رب کا دیدار کروا دے گا. کل حشر میں آپ اور میں, حضرت آقا جی ارشاد فرماتے ہیں 14ویں کا چاند تھا, آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں. جب آمنہ کے چاند نے 14ویں کے چاند کو دیکھا فرمایا میرے صحابہ اے دیکھو چاند دیکھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی نہیں یا رسول اللہ, کوئی پریشانی نہیں. فرمایا کل قیامت والے دن تم اپنے رب کو بھی اسی طرح دیکھو گے. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سب کو مبارک ہو, کل قیامت والے دن تمہیں اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا. میری دعا ہے آپ سمیت اللہ مجھے بھی خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو گیا قبلہ ٹھیک ہے, میرے جیسے جو آپ گھٹنوں سے رہ گئے, ہم سے اب چلا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ دھتکارتا ان کو بھی نہیں ہے, آ جاؤ ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ, یعنی محروم انہیں بھی نہیں رکھا. لیکن جنہیں فیض یاب کیا ہے اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں وہ نوجوان نسل ہے. حضرت میں کہتا ہوں یہ واقعتاً نوجوان نسل جو اس وقت یہاں پر ہماری بیٹھی ہوئی ہے یہ قابل رشک ہے, قابل تعریف ہے, کیونکہ یہ لوگ دنیا کو, دنیاوی تمام تر جو ہے وہ آسائشوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننے بیٹھے. ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں,
ان لوگوں نے گیموں کو وقت نہیں دیا، ان لوگوں نے کمپیوٹر کو وقت نہیں دیا، ان لوگوں نے فلم و ڈراموں کو وقت نہیں دیا، ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو وقت دیا، اس کی عبادت کو وقت دیا۔ اللہ کہتا ہے ان کا وقت میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، یہ کل قیامت والے دن جس وقت آئیں گے میں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دوں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا بندہ وہ ہے جی ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، یار مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں، جناب یہ کام کرنا ہے، یا نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، یار قرآن پڑھنا ہے، یا درس سننا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کریں، جو یہ نہیں کر سکتے وہ خدمت کریں۔ ان کو پتہ ہو جناب ہم نے یہ معاملات کرنے، ہم نے مسجد کا یہ مسئلہ سنبھالنا ہے، ہم نے مسجد کو اس طرح آباد کرنا ہے، ہم نے مسجد کے لیے، اس کا دل مسجد کے کاموں میں، مسجد کے اندر لگا رہے، ذکر و اذکار میں، عبادات میں لگا رہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے کل قیامت والے دن اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، آقا جی نے ارشاد فرمایا چوتھے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے، میری یاری بھی اللہ رسول کے لیے، میری دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے، میرا جینا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرے حج، میری کوششیں ساری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کائنات میں سب سے نرم دل شخصیت کا نام جناب خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول البشر بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نرم دل، دھیما مزاج، انتہائی صلح و صفائی والی شخصیت، لڑائی جھگڑے سے دور، امن صلح والی شخصیت، بیٹھی ہوئی، بیٹا عبد الرحمن بھی بیٹھا ہوا، باتیں ہو گئی، بجی آپ کو پتہ بدر کے دن آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور 3 مرتبہ آپ جناب کی گردن میری زد میں آئی، میں چاہتا تو میں آپ کی گردن اتار دیتا، لیکن باپ کی محبت نے جوش مارا، باپ کی محبت نے ایسا جوش مارا، میں نے آپ کو چھوڑ دی، میرا باپ ہے چھوڑ دی۔ وہ کریم آدمی، وہ حلیم آدمی، وہ دھیمے مزاج والا آدمی جس کے اندر کوئی غصہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اگریشن نہیں، کوئی چکر نہیں، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہتے خدا کی قسم اگر اس میدان میں صرف 1 مرتبہ تو میرے سامنے آ جاتا اور میں اس بات پر قادر ہوتا تیری گردن اڑا دیتا، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے تیری گردن اڑا دی۔ بھائی محبتیں بھی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، نفرتیں بھی اللہ رسول کے لیے۔ حضور ایمان سے بتائیے اس دنیا میں آپ نے کبھی، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ یہ واقعہ خود دیکھا ہے، نہ ایسے شخص کو میں نے دیکھا ہے جو مجھے یہ بتا سکے کہ بیٹا جس وقت مرا ہے باپ جنازے کے بعد اپنی بیٹی کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کیا گیا، یا بیوی کے ساتھ شوہر کیا گیا ہو۔ کبھی ایسا آپ نے واقعہ سنا؟ ہم نے نہیں سنا۔ بیٹا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کو خود دفن کرتا ہے، اس کی قبر کو بند کر کے، جو فاتحہ پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں مانتے ہیں وہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ بند کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ میرا یہاں پہ یہ موضوع نہیں پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، مقصد عرض کرنے کا ہے وہ پڑھنے والا بھی اس کو دفنا کے واپس آ جاتا ہے، نہ پڑھنے والا بھی دفنا کے، جو فاتحہ کو جائز سمجھتا ہے وہ بھی دفنا کے واپس آ رہا ہے، جو ناجائز سمجھتا ہے وہ بھی دفنا کے واپس آ رہا ہے۔ آپ جنازہ 4 تکبیروں کا پڑھیں، آپ جنازہ 4 گھنٹے کا پڑھیں، حضور جتنا مرضی لمبا جنازہ پڑھیں، لمبا جنازہ پڑھنے والے بھی اس کو اکیلا چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، اور چھوٹا جنازہ پڑھنے والے بھی دعا کر کے اس کو دفنا کے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں پڑھا
کسی ماں نے اپنی بیٹی کے ساتھ قبر نے اپنے آپ کو دفنایا ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے ساتھ یا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، کوئی بھی رشتہ کبھی بھی کوئی مرید اپنے پیر کے ساتھ لیٹ گیا ہو، نہیں ہوتا، ہر ایک کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت مجھے ایمان سے بتائیں اس مقام پر تیرا ساتھ کون دے گا؟ اس مقام پر سلطنت کس کی ہے؟ اس جگہ پر حکومت کس کی ہے؟ اس جگہ پر قانون کس کا چلے گا؟ عرف عام میں جس کو ہم محتسب یا پولیس والے کہتے ہیں، وہاں پر کس کے پولیس والے ہوں گے؟ وہاں پر یہ جو آج حساب کتاب لینے والے ہیں، اس کو اتنے دن کے ریمانڈ کے لیے جناب سینکشن کیا جائے، 14 دن کا ریمانڈ، 10 دن کا ریمانڈ، 1 ہفتے کا ریمانڈ، مہینے کا ریمانڈ، وہاں پر ریمانڈ کے بعد جو پوچھنے والے آتے ہیں، تفتیش کرنے والے آتے ہیں، وہاں پر تفتیش کرنے والے کس کے ہیں؟ حضور وہاں پر حکومت کس کی ہے؟ کیا آگ کے دفنانے کے بعد ختم ہوگی بات؟ چھٹی خلی ولی کچھ نہیں، نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی۔ حضور وہاں پوری سلطنت ہے، وہاں پہ ایک قانون ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پر سزا بھی ہے، وہاں پر جزا بھی ہے، وہاں پر پوچھنے والے بھی ہیں، وہاں پر آپ کا احتساب کرنے والے بھی ہیں، اور یہ وہ احتساب کرنے والے ہیں، یہ وہ عدالت ہے، یہ وہ نظام ہے جو کائنات میں کسی ماں کے لال میں جرت نہیں اس نظام سے فرار حاصل کر جائے۔ اب پاکستان کے قانون سے بچ کے اب لندن بھاگ سکتے ہیں، اب امریکہ بھاگ سکتے ہیں، آپ یورپ میں، پیرس میں، کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں پناہ لے سکتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیں اس حکومت کے جو ہے قانون سے فرار حاصل کر کے آپ کہاں پناہ لیں گے؟ اس کے پکڑنے والوں سے، اس کے احتساب کرنے والوں سے، اس کے سوال کرنے والوں سے کیسے بچ سکتے آپ؟ کوئی ماں کے لال میں اتنی جرت نہیں، وہ کوئی غوث ہو، وہ کوئی کتب ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی سادہ بندہ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی پولیس والا ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی بھی ہو بھائی، کوئی بھی الف سے لے کے یہ تک سارے اے ٹو زی ہر ایک کو اس عدالت میں کھڑا نہیں ہونا ہے جناب۔ وہاں پر ایک ہی قانون چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کا۔ اس دنیا کے اندر پرچہ لیک ہو جائے تو دنیا چھلانگے لگاتی ہے، واہ 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 یار اب میرے نمبر پورے آئیں گے، پرچہ لیک ہو گیا، لاکھوں لاکھوں روپیہ دے کر بڑے لوگ اپنے بچوں کے لیے پیپر لیک کرواتے ہیں کہ کہیں ہمیں سوالات کا پتہ چل جائے، کم از کم ہم اتنے نمبر ضرور لے لیں جس سے ہمارے پاسنگ مارکس آ جائیں۔ میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے وہ پرچہ پہلے لیک کر دیا ہے، حضور نے پہلے بتا دیا یہ سوال کیے جائیں گے وہاں پہ، تیرے سے یہ سوال ہو، کون نہیں جانتا قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، کون نہیں جانتا یہ سوال؟ حضور آپ کا پرچہ لیک ہو چکا ہے، آپ نے صرف تیاری کرنی، جس بچے کے پاس سارے آنسرز پہنچ جائیں، سوال جواب پہنچ جائیں، پرچے میں کیا آنا ہے، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کر کے کمرہ امتحان میں بیٹھے، اس سے بڑا بیوقوف بچہ کوئی بھی نہیں۔ بھائی تجھے سوال بھی پتہ چل گئے، تجھے جواب بھی پتہ چل گئے، اس سوال کا یہ جواب ہے، اس امتحان کی اس طرح تیاری کرنی ہے، کل قیامت والے دن اس امتحان سے مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ بھائی میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں قاری ہوں، انہوں نے فرشتے پھڑ کے کنوں پھڑ گئے تھے، بٹھا دیں چل بے جو بھی ہے چل جواب دے، دیکھے تھے دے جواب۔ اس دن ٹیسٹ ہونے جناب، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے بتا دیا، یہ سوال کیے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی قسم ہے مجھے، اس دن جس بندے نے تیاری کی ہوگی، اور وہ تیاری ایک ہی ہے، وہ ہے دامن مصطفیٰ سے ایسے نسبت، دامن مصطفیٰ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آقا جی نے قبر کے بارے میں بتایا، قبر میں یہ عذاب ہوگا، قبر میں یہ عذاب ہوگا، قبر میں یہ عذاب ہوگا، سارے صحابہ کرام رو رہے، اشک بار۔ عمر فاروق اعظم بھی تشریف فرما، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں ہماری ہوش عقل یہ جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اس طرح برقرار ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ بس پھر ٹھیک ہے، پھر نہیں بڑھ گے، پھر نہیں بڑھ گے، ایسی کیڑی گل ہے؟ فرشتے مجھ سے جب سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، یا رسول اللہ میں ان کو پکڑ کے ان سے سوال کروں گا، مجھ سے پوچھنے والے پہلے تو بتا تیرا رب کون ہے۔
ساری زندگی حضرت جی ہم نے شرابیں نہیں پی، ہم نے جوئے نہیں کھیلے، ہم نے کوئی زنا نہیں کیا، ہم نے کوئی چوریاں نہیں کی، ہم نے ڈکیتیاں نہیں ماری، ہم نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، ہم نے اپنی جوانیوں کو پاک رکھا، ہم نے اپنے مال کو پاک رکھا، ہم نے اپنے آپ کو لگام میں ڈال کے رکھی، ہم نے اپنے خیالات کو نہیں بھٹکنے دیا، ہم نے اپنی آنکھوں کو نہیں بھٹکنے دیا، ہم نے اپنی سوچوں کو نہیں بھٹکنے دیا، ہم نے اپنے نفس کو نہیں بھٹکنے دیا۔ کس ایک ذات کی خاطر کہ مالک تو راضی ہو۔ قبر میں بندہ اسی سوال میں فیل ہو جائے، ساری زندگی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا آیا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے گھر محفل ہے نہیں ہے، ہمارے گھر شادی ہے نہیں ہے، ہمارے گھر کوئی ہلڑ بازی ہے نہیں ہے۔ اس نے بلایا اللہ اکبر، آجا بندے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجا بھائی۔ ہم نے سب کچھ چھوڑا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے۔ تیرے حبیب نے کہا بھوکا رہنا ہے، ہم بھوکے رہنے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک بھوکا رہنا ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تیرے حبیب نے کہا اللہ کے گھر کے گرد دوڑنا ہے، طواف کرنا ہے، ہم نے دوڑنا شروع کر دیا، ہم نے طواف کرنے شروع۔ تیرے حبیب نے کہا پتھر مارنے، یا اللہ ہم نے مارنے شروع کر دیا، ہم نے عقل کو بیچ میں نہیں لایا یار، پتھروں کو پتھر مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ تیرے حبیب نے کہا ہم نے یا رسول اللہ پتھروں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کو پوجنا شروع کیا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا حجر اسود کو بوسا دینا ہے تو ہم نے دینا شروع کر دی۔ ہم پتھروں کے پجاری نہیں، لیکن مصطفیٰ نے کہا قرآن کا جب اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ مقام ابراہیم پر آ کے نفل پڑھا کرو۔ ہم نے یا رسول اللہ نفل پڑھنے شروع کر دیا۔ ہم نے کبھی تو وہ بندہ فیل ہو جائے گا اس سوال میں کہ تیرا دین کیا ہے۔ زلف مصطفیٰ کے تذکرے ہم کریں، حسن مصطفیٰ کے تذکرے ہم کریں، چشمان مصطفیٰ کے تذکرے ہم کریں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس بلا افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس کی آمد کے گھڑیوں کے تذکرے ہم کریں، جس کے حسن بے مثال کے تذکرے ہم کریں۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی شانوں کو، جس کی عظمتوں کو، جس کی فضیلتوں کو ہم بیان کریں، جس کی محبت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کریں، جس کی محبت کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کریں، جس کی محبت کی خاطر اپنے مال کو قربان کریں، جس کی محبت کی خاطر ہم وہ ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو جائیں، جس کی محبت کی خاطر رشتہ داروں سے لڑ پڑیں، جس کی محبت کی خاطر ہم نوکریوں کی پرواہ نہ کریں، ہم کسی بندے کی پرواہ نہ کریں۔ ایمان سے بتاؤ جب وہ حسن بے مثال والا یار سامنے آئے گا ہم اس کو بھول جائیں گے؟ ہم اس کو بھول جائیں گے؟ ہم تو وہی کہیں گے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضور پیپر لیک ہو چکا ہے، سوالات آپ کے پاس آ چکے ہیں، تیاری کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے، جب قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے سورہ ملک ایسے کھڑی ہو جائے گی آگے۔ نہیں بھائی بس ادھر سے نہیں آنا، وہ فرشتے ادھر سے آئیں گے سورہ ملک ادھر کھڑی ہو جائے گی، وہ ادھر سے آئیں گے وہ سامنے کھڑی ہو جائے گی، وہ پیچھے سے آئیں گے وہ پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ قبر میں تیرے ساتھ لاج نبھانے والے، ساتھ جانے والے حضرت جی صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، اس کا قرآن ہے، کائنات میں کوئی تیسرا بندہ وہاں پہ نہیں جا سکتا، وہاں پہ بھی لاج نبھائیں گے یہ۔ حشر والے دن ایمان سے بتانا، آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج بنایا جائے گا؟ یہ حافظ قرآن کو ہی کیوں تاج بنایا گیا؟ کسی انجینئر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کسی جج کو کیوں نہیں پہنایا گیا؟ کسی وکیل کو کیوں نہیں پہنایا گیا؟ اس دنیا کے اندر جس قرآن کے ساتھ تو لاج کرتا ہوا جائے گا وہ قرآن تیرے ساتھ قبر میں بھی وفا کرے گا، حشر میں بھی تجھے عزتوں سے نوازے گا۔ تجھے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا اس کے ماں باپ کو بھی عزتوں سے نوازا جائے گا۔ تیری جتنی ڈگریاں ہیں میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، فرقہ واریت کی اینک کو اتار کے دیکھ، تیری ساری ڈگریاں قبر کے باہر کھڑی ہیں، قبر میں تیری ساتھ کوئی ڈگری نہیں جا رہی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قبرستان میں کوئی عالم دین دفنا دیا جائے اللہ قیامت تک کے لیے وہاں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ ڈگری ساتھ جا رہی ہے جناب، وہ ڈگری کس کی ہے؟ عشق رسول کی ہے، محبت رسول کی ہے، وہ محبت قرآن کی ہے۔ حضرت جی میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، کسی کو میں نہیں وہ کرنا چاہتا کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے، لیکن ایمان سے بتائیں اگر آج یہاں پر دروازہ بند کر دیا جائے اور بند کرنے کے بعد صرف میں اتنا کہوں
کہ یہاں سے آج وہ بندہ جائے گا جو نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، یہ 3 چیزیں یہ تو لازمی ہے نا، یہ سنا دے گا، یہ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز جنازہ جو سب سے مختصر نماز ہے، 4 تکبیروں کی نماز ہے، اس کی شرائط کتنی ہیں، اس کے فرائض کتنے ہیں؟ یہ 2 سوال میں اگر کرتا چلا جاؤں، صرف دل میں اپنے آپ کو جواب دینا ہے کہ کیا میں آج اس مسجد سے باہر جا پاؤں گا؟ آپ مجھے دھمکا کے، ڈرا کے، پیار سے کسی طرح قائل کر کے اس مسجد سے نکل جائیں، میں مصروف تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نہیں یاد کر سکا، میں پھر بھی مغلوب ہو جاؤں گا، لیکن ایمان سے بتائیں جو سوال قبر میں آپ سے پوچھنے والے ہوں گے وہ آپ کے کسی بہانے سے قائل ہوں گے؟ اگر وہ قائل کر سکتے ہیں آپ تو مبارک ہو آپ کو، آپ نہ تیاری کریں، لیکن اگر آپ قائل نہیں کر سکتے میرے بھائی پھر تیاری شروع کر دیں، پھر میرے بھائی تیاری کر دیں۔ آخری میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجَلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، 5واں وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا جس کو کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا ہو اور اس نوجوان نے یہ کہہ دیا ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میری نوجوان نسل کو یہ ایک آج لمحہ فکریہ ہے، حسین عورت تو حسین عورت رہی، طبقے درجات اس نے رکھے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوڑا اٹھانے والی بھی ہے نا جی، کاغذ اٹھانے والی بھی، وہ بھی ہماری آنکھوں کے تیروں سے محفوظ نہیں ہے۔ حسین جمیل پیسے والی تو ایک طرف چھوڑ دو، ایک کوڑا اٹھانے والی ایک بچی بھی، چھوٹی سی بھی، ہمارے گندے غلیظ خیالات ارادوں سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر اس بندے کو اللہ عزتوں سے نواز رہا ہے جو تمام حسن و جمال کو صرف اس ذات کی خاطر چھوڑے بیٹھا ہے، انکار کر رہا ہے، رد کر دیا، پھینک دیا، تو میرے بابو پھر یہ یاد رکھنا اس کے برعکس کرنے والا اس دن اس کے غضب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے